روشنی تیرے چراغ ذہن کی، کربلا کی دھوپ پہ چٹکی ہے اب تک چاندنی، یہ انیب سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے مزاج فکر کی معراج۔ نعرہ حیدری، وہ جبر جیسی تمنا وجود تھی شوکت، وہ جبر جیسی تمنا وجود تھی شوکت، اسے عدن کے گڑھے میں اتار ڈالا تھا۔ حسین لائے تھے لشکر فقط پہن کے لیے، حسین لائے تھے لشکر فقط پہن کے لیے، یزیدیت کو تو اصغر نے مارا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، واسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ صلوات۔ برادران ایمانی، بزرگان محترم، عزاداران حسین مظلوم، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے آپ کے مقابلے میں وہ لوگ جو میرے سامنے نہیں ہیں وہ انتہائی زحمت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا، اور مجمع بھی کوئی چھوٹا موٹا اس وقت نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 30,000 یا 30,000 سے زیادہ عزاداران امام مظلوم اس وقت جمع ہیں، لیکن میں ان کی تسلیت کے لیے، ان کی تسکین کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے، میں نے ابھی دیکھا جتنی دیر مجلس ہو رہی تھی آپ کھڑکیاں بند کر رہے تھے کیونکہ ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ خوشحال ان عزاداروں کا جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اور زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، خوشحال ان بیویوں کا جو فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے، اس کے چاہنے والوں کا ماتم کرنے کے لیے وہ کھلے آسمان کے نیچے اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دل کہتا ہے، ہمارے جذبات کہتے ہیں کہ امام زمانہ آتے ہیں، جہاں بھی ان کے جد کی مجلس ہو، اور ہمیں تعجب بھی نہیں ہوتا اسی وقت میں اگر ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہوں، اگر ان کا جد ایک وقت میں 40 جگہ دعوت میں جا سکتا ہے تو وارث کو بھی یہ اختیار ہے کہ لاکھوں جگہ اگر مجلس برپا ہو رہی ہو تو ہر جگہ موجود رہے۔ اس لیے وہ بیٹھے ہوں گے، مجھے امید ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ یہاں کے مقابلے میں شاید وہ باہر بیٹھے ہوں۔ فاطمہ آئی ہوں گی، کیوں؟ یہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدینہ منورہ کی اس مجلس کو یاد کرتا ہوں جو سید سجاد کے لیے برپا کی گئی تھی، اور ہمارا چوتھا امام صدر مجلس میں بیٹھلایا گیا، اور مجلس کے دوران چاہنے والے نے دیکھا تو دیکھا جہاں آنے والے سامعین جوتیاں اتارتے ہیں وہاں وہ چوتھا امام بیٹھا ہوا اپنے بابا کا ماتم کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو اصل وارث حسین ہوتا ہے
وہ جو عزا کے اعتبار سے خراب جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اے باہر بیٹھنے والوں، اس ٹھنڈک میں بیٹھے ہو، مگر ہو سکتا ہے تمہارے قریب تمہارا امام بھی بیٹھا ہوا ہو، تمہارے ساتھ ماتم کر رہا ہو۔ اے بیویو، آپ بیٹھی ہیں، آپ سے کہا گیا احترام سے ذکر سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلو میں زہرا بیٹھی ہوں، آپ کے پہلو میں رسول کی بیٹی بیٹھی ہوئی اپنے لال کا ماتم کرنے آئی ہو، اس کا احترام پیش نظر رہے اس کا ماتم کرنے کے لیے۔ اس لیے ارباب کرم، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مختصراً گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس ذیل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کی تاریخ میں یہ میرا 5واں دورہ ہے محرم کے سلسلے میں، اور یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ جو یہاں کا میں اپنے کو اس قابل نہیں پاتا، نہ میں اپنے تکبر کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ میں فخر کے طور پر کہہ رہا ہوں، مگر یہ شہزادی نے اس حقیر و فقیر کو یہ اعزاز بخشا کہ حسینیہ زہرا میں جو UAE کا مرکزی اشرا ہے اسے مجھے خطاب کرنے کا شرف دیا۔ یہ ان کی عطا ہے، میری حیثیت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے بی بی، یہ آپ کی عطا ہے، مگر جب میں یہاں آتا ہوں، یہاں کی جملہ عزاداری پر نظر ڈالتا ہوں، تو میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں یہاں کے شیوخ کرام کے لیے، جو حکومت چلا رہے ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جو اس میں ان کا انہماک ہوتا ہے، ان حکام کا میں دل سے مشکور ہوتا ہوں اور شکر گزار ہوتا ہوں جو سب دیکھتے ہیں انتظام۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عرب ممالک کے اندر حسین کی عزا اس شان و شوکت کے ساتھ برپا ہو۔ ارباب کرم، اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعاون کرے آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ان کے لیے جنہوں نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا انتظام کر کے، ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ نہ انہیں دولت کی ضرورت ہے جو ہم انہیں دیں، نہ یہ کہ ہم انہیں زمین دے سکتے ہیں، نہ یہ کہ ہم انہیں مال دے سکتے ہیں، مگر ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ پالنے والے اے رب العزت، جیسے انہوں نے حسین کے غم میں تعاون کیا تو ان کی عزت کو بڑھا دے۔ یا اللہ، ان کے جو مخالفین ہیں پروردگار عالم اپنے رسول کے صدقے میں، اس کی پاک بیٹی کے صدقے میں، ان کے پاک اہل بیت کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ کر دے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور پالنے والے انہیں اس دنیا میں بھی اجر عطا فرما۔ ان حکام کو، ان شیوخ کو جن کی حکومت ہے، اور عقبہ میں بھی اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ ان کے دشمن ذلیل و رسوا رہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کر سکیں، وہ سکون سے رہیں، اور پالنے والے ان کو مزید توفیقات دے کہ زہرا کے لال کے ماتم کے اندر اور کمک دے سکیں۔ میں آپ کی خدمت میں دوسری دعا اس موقع پر، اس لیے کہ شاید درمیان میں وقت نہ ملے، میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ ہزاروں، میں کہتا ہوں 30,000 ماتمدار اس وقت جمع ہیں، کسی کی تو دعا سب کی مستجاب ہوگی۔ اتنا رو چکے، آنسو بہا چکے، ایک آنسو کی قیمت اگر معرفت کے ساتھ آ جائے، اگر معرفت حسین کے ساتھ اگر ایک آنسو بہہ جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تمام گناہوں کے دفتر کو ختم کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، مگر یہی آنسو تو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے کردار کو کہ انسان عمل کرنے لگتا ہے۔ یہی مجلس ہوتی ہے بے نمازی کو نمازی بنا دیتی ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اسے روزے کی طرف توفیق دے دیتی ہے، جسے حج کی طرف توفیق نہیں اسے توفیق دلا دیتی ہے۔ حسین، یاد رکھیے گا، حسین نے کربلا میں قربانی دے کر کے دفتر عمل کو بند نہیں کیا، بلکہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم اتنی واضح کر دی، اتنی روشن کر دی کہ اب جانے والے کو کسی شک اور گمراہی کا سوال نہیں، صراط مستقیم پر چلتا چلا جائے۔ وہ اس طرح نہیں آئے تھے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ جناب مسیح کے لیے ہے، حالانکہ عیسیٰ بھی اس لیے نہیں آئے تھے کہ جناب عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر کے سب کے گناہ اپنے سر لے لیے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے بس عیسائی ہو جاؤ نجات پکی ہے۔ حسین ابن علی
کوئی اس طرح کا پیمانہ لے کے نہیں آئے تھے کہ وہ سب کو بے عملی کی معاذ اللہ دعوت دیں، بلکہ وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے آئے تھے، اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے آئے تھے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر آئے تھے۔ اس لیے آپ جو دین لے کے آئے وہ اتنا محکم کر دیا آپ نے عصر عاشور سن 61 ہجری کے بعد سے کہ اب مسلمان اگر چاہے تو توحید بھی واضح ہے، عدل بھی واضح ہے، نبوت بھی واضح ہے، امامت بھی واضح ہے، قیامت بھی واضح، ہر چیز اتنی واضح ہے کہ بس قدم اٹھا دے اور سیدھا کوثر پر پہنچ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں نے اپنے موضوع کے اعتبار سے، بنیاد اسلام کے اعتبار سے بات کی تھی، تو بس بات جو رہ گئی، جو بہت ضروری بات ہے وہ کہنا چاہتا ہوں دعا کے ذیل میں کہ اس مقام پر ہم سب جمع ہوئے ہیں اور دعا کرنے کے لیے اور حسین کو وسیلہ بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو رد نہیں ہو سکتا، اور حسین تو اکیلا وسیلہ نہیں ہے، حسین کے پاس تو جتنے شہید ہیں ہر شہید ایک وسیلہ ہے، کسی کو بنا لیں۔ حسین کے پاس اتنے اسیر ہیں، ہر اسیر وسیلہ ہے، کسی ایک کو وسیلہ، حر کو وسیلہ بنا لیں، جون کو وسیلہ بنا لیں، زہیر کو وسیلہ بنا لیں، حبیب کو وسیلہ بنا لیں، سب کو وسیلہ بنا لیں کہ پالنے والے یہ 30,000 سے زیادہ ماتمدار یہاں موجود ہیں، اور تیری بے کس بندے کا ماتم کرنے کے لیے ساری دنیا میں اتنے افراد ہر جگہ موجود ہیں۔ یا اللہ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ معبود سب کی آجی نہیں ہمیشہ، پروردگارہ وہ لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور بے عقل ہیں، پالنے والے یا تو انہیں عقل دے دے، نہیں تو انہیں فنا کر دے، اس قابل ہی نہ رہ جائیں۔ یہ اصلاً خارجی ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے بندے محفوظ رہیں وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہے؟ پالنے والے اگر یہ بے عقل ہیں، مجنون ہیں، تو انہیں صحت دے دے، صاحب عقل بنا دے، اور اگر اس قابل نہیں ہے تو قوموں کو فنا کر دیتا ہے۔ تو نے عاد کی قوم کو فنا کر دیا، سمود کی قوم کو فنا کر دیا، تو کیا اس جرگے کو جو دین رسول سے خارج ہو گیا ہے تیرے لیے فنا کرنا کوئی مشکل کام نہیں؟ پالنے والے اس حسینیہ زہرا کی تو دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے پاس وہ فراہم ہوتی تمام سہولتیں تو یہ عزادار اور ماتمدار اتنی زحمتوں سے نہ بیٹھے ہوتے۔ معبود ایسا انتظام کر دے کہ سال آئندہ یہ سکون سے بیٹھ کر کے اس غریب و بے کس کا ماتم کریں۔ پالنے والے تجھ سے ہم اس بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور یہاں کی دعا مستجاب ہے، اس لیے کہ یہ محض اگر یہ حسینیہ ہوتا تو بھی محترم ہوتا، محض حسینیہ ہوتا جہاں ذکر حسین ہوتا ہے تو بھی محترم ہوتا ہے، مگر یہ زہرا کا حسینیہ ہے، اور فاطمہ زہرا سے زیادہ حسین کا پرسہ لینے کا اور حسین کا ماتم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہترین جگہ ہے، اس جگہ پر ہم تجھے زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، اور فاطمہ زہرا کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے میں واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ بی بی آپ کے دروازے پر تو ایک سائل بھی آئے تو واپس نہیں جاتا، اگر یتیم آئے تو واپس نہ کیا، مسکین آئے تو واپس نہ کیا، اسیر آئے تو آپ نے واپس نہیں کیا، یہاں تو 30,000 سائل کھڑے ہیں، 30,000 سائل آپ سے جگہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اے وہ کنیز، اس ذات کی کنیز جو عالمین کا رب ہے، تیرے لیے کوئی کمی نہیں ہے، تیرا تو بس اشارہ ہو جاتا ہے، تو فیصلہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ جنت سے کپڑے آئیں گے تو رضوان جنت لے کے آتا ہے، تجھے تو دعا کی بھی ضرورت نہیں، تو اگر اپنے عطا کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو قدرت اعلان کر رہی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ بی بی اس حسینیہ کی جو کمی ہے جگہ کی اسے پورا فرما دیجئے۔ بی بی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ پورا محرم امن و سکون کے ساتھ یہاں بھی گزر جائے، یہاں بھی کوئی زحمت نہ آئے، نہ حکومت سے ہمیں کوئی قوانین کی کسی طرح سے پامال ہوں، نہ مومنین میں آپس میں کوئی اختلاف ہو، نہ یہاں کے شہریوں سے، اور ہم
अपील करते हैं तमाम मातमदारों से कि तुम्हें अब्बास का वास्ता है कि तुम अपने जज्बात को काबू में रख के मातम करो, ऐसा मातम करो कि लोग कहें हुसैनी किसी से लड़ते नहीं हैं, वो तो गम मनाने के लिए आते हैं, वो तो मातम करने के लिए आते हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं कि ये मुहर्रम भी बसुकून यहाँ भी गुजरे और सारी दुनिया में गुजरे, और जितने मातमदार तशरीफ लाए हैं उनकी मुख्तलिफ हाजतें होंगी, ए बीबी सबकी हाजतें पूरी हो जाएं, सब सेहत और सलामती के साथ साल आइंदा इसी तरह से मातम करें। बीबी हम खुसूसी दुआ करते हैं, आपके इसी हुसैनिया ज़हरा में कम से कम 350 वॉलंटियर्स हैं जो रोज़ इंतज़ाम करते हैं, जो इस ठंडक में दौड़ते रहते हैं, जिन्हें मजलिस सुनने का भी मौका नहीं मिलता, जिनके दिल में ये कसक रह जाती है कि हम अपने आका का मातम नहीं कर सके। दूसरे मातमदारों के लिए बीबी उनको सेहत अता फरमा दीजिए, उन्हें सलामती से रखिए, उनके जो अइज़्ज़ा मर चुके हैं उनकी बख्शिश का सामान फराहम कर दीजिए, उन्हें सेहत और सलामती के साथ आइंदा साल आइंदा और इन्हिमाक से इस खिदमत के अंजाम देने का मौका फराहम कर दीजिए। शहजादी जो बानियान हुसैनिया ज़हरा थे, अगर वो मौजूद हैं तो इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा हो, अगर वो उठ गए हैं जो मुंतज़मीन हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं, जो अराकीन हैं, सब की तमाम हाजात पूरी हो जाएं, उनके दराजात बुलंद हो जाएं, उनके अमल को कबूलियत की सनद अता हो जाए, और वो दुनिया में भी ज़ियारत हुसैन से मुशर्रफ हों और आखिरत में भी शफाअत हुसैन उनको हासिल हो जाए। बस अरबाब करम, बहुत देर आपको ज़हमत देना मकसूद न थी। एक बात ये कहना है कि बुनियाद इस्लाम अदल है। हर रसूल जो आता है, लक़द अरसलना, भेजा कुदरत कहती है यकीनन बेशक हमने भेजा अपने रसूलों को। काहे से भेजा? लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, उनके साथ मोजिज़े किए ताकि हमारे रसूलों को पहचान लो कौन हैं, और उनके साथ हमने भेजी किताब, और किताब कैसी? कानून हयात दिया उनको, कोड ऑफ लाइफ दिया। जिस कानून, अगर कानून हयात आया तो इसका मतलब है अमल करने के लिए आया, खाक लगाने के लिए नहीं। किताब भेजी जाए, किताब को चूमने से आदमी आलिम नहीं बनता है, किताब को पढ़ने से आदमी आलिम बनता है। इसी तरह से हमने उसके साथ मीज़ान उतारी, अदल तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के साथ अदल करो, दूसरों के साथ अदल करो, और इस कानून हयात को इसलिए भेजा ताकि इंसान अदल पर कायम हो जाएं, फसाद का खातिमा हो जाए, जुल्म का खातिमा हो जाए, ज़्यादती का खातिमा हो जाए। तो क्या अकेले अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इसलिए भेजा? क्या सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हमारे आखिरी रसूल हैं इस मिशन से आए? नहीं, रसूलोना हर जितने हमारे रसूल हैं, यानी आदम से लेके और आखिरी नबी तक, हर नबी किताब और मोजिज़े के साथ आता है मीज़ान लेकर के कि लोग अदल पर कायम हो जाएं। आदम का मिशन भी यही है, नूह का मिशन भी यही है, इब्राहीम का मिशन भी यही है, मूसा और ईसा का मिशन भी यही है। 1,24,000 नबी इस्तिलाहन जो कहलाते हैं, उनके जितने औसिया हैं, उनके जितने नुमाइंदे हैं, सब का मिशन यही है कि अदल कायम हो जाए। इस्लाम अल्लाह का दीन आदम के वक्त में भी था, ख़ातमुन नबिय्यीन के वक्त में भी था, और आज भी इस्लाम है। इस्लाम में तब्दीली नहीं होती, तब्दीली शरीयत में होती है। जैसी ज़रूरत होती है वैसी शरीयत बदल जाती है। मूसा की शरीयत और थी, शरीयत के मानी होते हैं कानून, नमाज कितनी पढ़ें, कहाँ पढ़ें, हज कहाँ पर हो, ये शरीयत होती है। कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ न खाएं, ये शरीयत होती है। जैसे बल्कि एक ही दिन में शरीयत हालात के एतबार से बदल जाती है। ठंडक पड़ने लगी, वुज़ू के बदले में तयम्मुम करवा दिया गया। अगर सेहत को नुकसान है, शरीयत में तब्दीली नहीं हुई, हालात में तब्दीली हो गई। आदमी खुद हज के लिए नहीं जा सकता, सेहत साथ नहीं दे रही है, दूसरा उसकी तरफ से चला जाए, तो शरीयत बदलती है। ये न कहें कि शरीयत में कोई तब्दीली नहीं होती, नहीं, शरीयत हालात के एतबार से बदल सकती है। मगर ये नहीं कि मूसा के वक्त में अल्लाह एक था अब 3 हो गए, इब्राहीम के वक्त में नबी की अजमत कुछ और थी, अब नबी वैसा अजीम नहीं रह गया। जब आदम और नूह आए थे तो अल्लाह आदिल हुआ करता था, अब आदिल नहीं रह गया, ज़माना ज़्यादा बदल गया, अल्लाह पुराना हुआ। माज़अल्लाह, ये सोचना पहले इमामत की ज़रूरत थी, अब इमामत की ज़रूरत नहीं है।
قیامت پہلے والوں کے لیے آئے گی, آخر والوں کے لیے نہیں آئے گی, یعنی اسلام کی فکر بدلتی نہیں ہے. اسی لیے, اور دیکھیں یاد رکھیے گا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدل پر قائم ہو جائیں. عدل پر کیسے قائم ہو؟ تھوڑی دیر آپ میرا ساتھ دیں گے اس خشک موضوع پر تو میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے نکال کے پیش کروں گا واقعہ کربلا سے. امام حسین کی عظمت دیکھیے, سب ماتمدار ہیں, سب لوگ حسین کا ماتم کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے اکثر حسین کی سے محبت کرتے ہیں, حسین کو چاہتے ہیں, مگر حسین کو جانتے نہیں ہیں. حسین کو جاننا یہ نہیں ہے کہ وہ جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں, حضرت علی کے فرزند ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, جناب خدیجہ آپ کی نانی تھیں. یہ امام حسین کا تعارف ہے, مگر یہ ذات کا تعارف ہے. امام حسین ایک فکر کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے. اس فکر سے تو تعارف ہونا چاہیے. سمجھا یہ جاتا ہے, یہ نہیں کہ وہ تیسرے امام تھے, خالی یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے, یاد کرا دیا گیا. یہ تو بچوں کو معرفت کرائی جاتی ہے. حسین تو اس سمندر کا نام ہے جس کی معرفت کرنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا. صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی اسلام لے کے آتا ہے, اسلام کو لاتا ہے. شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہوگی, اور اسلام لاتا کیوں ہے, قانون شریعت لاتا کیوں ہے؟ عدل کو قائم کرے. تو اللہ کے رسول کس لیے آئے؟ اسی لیے آئے. اللہ کے رسول نے آ کے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجبوری کیا ہے. جب کوئی اتحاد دنیا میں بنایا جاتا ہے تو دنیا کے جتنے پیمانے اور میٹرز ہیں ان سے ہونے والا ہر اتحاد اختلاف کا سبب بن جاتا ہے. مان لیجئے پنجابی زبان کے افراد نے ایک گروپ بنایا اتحادی کہ پنجابی جاننے والوں کا گروہ, جتنی دوسری زبانیں تھیں سب سے اختلاف شروع ہو گیا. اردو بولنے والوں نے بنایا, اردو کے علاوہ جتنی زبانیں تھیں ان سے اختلاف ہو گیا. ایک خاندان کے بزرگوں نے کہ ہمارے والد یہ, ہمارے پردادا یہ تھے, ہم سب ان کی نسل ہیں. جیسے ہی یہ لوگ متحد ہوئے, دوسرے کے نسل کے افراد نے کہا ہم الگ. ایک جگہ کے لوگ متحد ہو گئے, ہم سب پاکستانی. جیسے ہی آپ نے کہا ہم پاکستانی, جو پاکستانی نہیں وہ اس اتحاد کے خلاف. ہم ہندوستانی, جو ہندوستانی نہیں وہ اس اتحاد کے خلاف. تو چاہے زمین کو بنیاد بنائیے, چاہے نسل کو بنیاد بنائیے, چاہے زبان کو بنیاد بنائیے, اتحاد جو قائم ہوگا وہ اتحاد کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اختلاف کا شکار ہوگا. اس لیے اتحاد کے لیے کوئی ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو. ایک آفاقی مرکز, یونیورسل سینٹر ہونا چاہیے. اب ہم عدل کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا عدل کریں گے؟ مان لیجئے زبان کا جھگڑا شروع ہو گیا, ہم اردو والے ہم لگ گئے اردو کے پیچھے. آپ دیکھتے ہی ہوں گے حکومتوں میں جو منسٹرز ہوتے ہیں جس طرف کے ہوئے ترقی کے سارے کام ادھر ہونے لگے. وزیر بنائے گئے سب کے لیے. وزیر, ہم تو اپنے ملک میں دیکھتے رہتے ہیں, وزیر اعظم اپنی کانسٹیچوئنسی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اس کو جنت بنا دینا چاہتے ہیں. وزیر اعظم ہندوستان کے دیکھ رہے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی, یہ عدل کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں کیا, اگلا الیکشن لڑنا ہے, یہیں آؤں گا, یہ لوگ خوش رہیں, ساری دنیا کو تو میں نپٹ لوں گا. قدرت نے کہا ہم جن کو اپنا مظہر بنا کے بھیجیں گے کسی الیکشن کا پابندی نہیں کریں گے. تمہارے چشم و ابرو کو دیکھنے کے لیے میں اپنے نمائندوں کو نہیں چھوڑوں گا, وہ میرے چشم و ابرو دیکھیں. جس کو نمائندہ بناؤں گا تمہیں اسے دیکھنا ہوگا, وہ تمہیں نہیں دیکھے گا. صلوات بھیجیں محمد و آلہم. امیر المومنین کے لیے فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, اے علی تیری منزلت کعبے جیسی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتا دیا کہ جو ادھر کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی شان کیسی ہوتی ہے. کعبہ کسی کی طرف رخ نہیں کرتا, سب کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. کعبہ کسی کا طواف نہیں کرتا, سب کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبہ کسی کے گھر نہیں جاتا, سب کعبے پر جاتے ہیں. گویا بتایا علی تمہیں دوسروں کا طواف کرنے کی ضرورت نہیں, تمہارا طواف دنیا کرے گی. سب کا دروازے پر آ کے کہنا آپ نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. اس بات کی دلیل ہے کہ امام مجمع کا پابند نہیں ہوتا, مجمع امام کا خود پابند ہوتا ہے.
تو اس لیے ایک یونیورسل سینٹر ہونا چاہیے جسٹس کے لیے، یونیورسل سینٹر. وہ یونیورسل سینٹر کیا بنائیں؟ ایسا بنائیں کوئی اختلاف نہ ہو جائے، کسی طرح کا اختلاف نہ پیدا ہو. اسی لیے رسول اللہ کا پہلا مشن یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے مرکز میں اگر توحید آ جائے، اللہ کی وحدانیت آ جائے مرکز میں، تو توحید الہی سارے اختلافات کو اپنے آپ ختم کر دے گی. اب کاہے کا اختلاف؟ آپ پاکستانی تب بھی اللہ کے بندے، ہم ہندوستانی تب بھی اللہ کے بندے، یہ یو اے ای کا سٹیزن ہے یہ بھی اللہ کا بندہ، وہ جاپان کا رہنے والا وہ بھی اللہ کا بندہ. بلکہ اتحاد تو اتنا بھی ہے، ارے ہم آدمی، یہ شیر وہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کا مخلوق. میں زمین پر، ہو سکتا ہے کوئی مخلوق کسی اور سیارے پر ہو، یہ سیارہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ سیارہ بھی اللہ کا مخلوق. یعنی اس کا مطلب ہے ایک ذرے سے لے کے پوری کائنات مخلوق ہے، سب اس کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. ایسا اتحاد ہے کسی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صلوات بھیجیں محمد و علیہ. اسی لیے جب وہ اتحاد بنایا تو مساوات پیدا ہو گئی. باقی سارے اتحاد مساوات نہیں پیدا کرتے. آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیجئے گا، ہمیں آپ کا تجربہ زیادہ نہیں، ہمیں تو اپنے یہاں تجربہ ہے نا. کبھی زبان کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، کبھی نسلی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی مذہب کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اتحاد نہیں ہونے پاتا کیونکہ جو اتحاد قائم کرنے والے ہیں ان کے پاس مرکز نہیں ہوتا. اسلام کے پاس مرکز تھا. اس لیے ساری دنیا، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 14 میں یہ پوری لکھی ہوئی ہے، دیر از اکویلٹی بیفور دا لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف دا لا. یہ کتاب میں لکھا ہوا سنہرا سا لفظ ہے، نہ ایکویلٹی بیفور دا لا ہے، نہ ایکول پروٹیکشن آف دا لا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنی ایکویلٹی، مگر اللہ کے رسول نے اسی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے اس بلندی پر پہنچا دیا. فضہ کو فاطمہ کے حوالے کیا. حبشی کنیز ہے، سیاہ فام ہے، عرب نہیں ہے. عربی اپنے مقابلے میں آج بھی کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اعتبار سے سب اجمی ہیں، سب گونگے ہیں، بولنا انہی کو آتا ہے. رسول کے وقت میں بھی یہی خیال تھا. عرب غیر عرب کو برابر نہیں سمجھتے تھے، مگر فضہ کو حوالے کیا فاطمہ کے. اے بھی بیٹی دیکھ، یہ تیرے گھر آئی ہے، ایک دن گھر کا کام تو کرے گی، ایک دن گھر کا کام یہ کرے گی. میں کہتا ہوں کنیز ہے، سیاہ فام ہے، اس کے بعد اجمی ہے. اتنی خرابیوں کے بعد ادھر یہ سیدت نساء العالمین ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، عرب ہیں. فضائل کا ایک دفتر ہے جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. مگر جس وقت حقوق بانٹے جانے لگے، جو حق گھر میں فاطمہ کا ہے وہی حق گھر میں فضہ کا ہے. کوئی دنیا کا اسم، کوئی مذہب اگر جواب لا کے برابری کا عملاً دکھا دے تو میں شیعت چھوڑنے کو تیار ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں کہتا ہوں یہی نہیں، حسین ابن علی نے دکھایا. جب حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے آئے، چلنے لگے. میں باب مصائب میں نہیں نقل کر رہا ہوں، چلنے لگے اور جیسے ہی چلنا چاہا سب کو سلام کیا. یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، ایک ایک بی بی کا نام لیا. علیکن منی السلام، تم سب پر میری طرف سے سلام ہو. تو وہاں آخری سلام جو امام نے کیا آپ کو بھی کیا، مگر بعد شہادت سے پہلے آخری سلام فضہ کو کیا. یہ اسلام کی مساوات ہے. در خیمہ پر کھڑی ہوئی فضہ تھیں، فضہ کو دیکھا. اگر امام یہ کہتے میری کنیز تیرے اوپر سلام تو یہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہوتا، مگر یہ بھی نہ کہہ کے کہا میری ماں فاطمہ زہرا کی کنیز، میری نہیں، میری ماں کی کنیز تیرے اوپر حسین مظلوم کا سلام ہو. دنیا کا کوئی مذہب مساوات کی اس سے بڑی تصویر لا کے دکھا سکتا ہے؟ یہ نہیں. اور ادھر میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ نے ان عربوں کے درمیان جہاں حروف کے مخرج کے اوپر زور لگا رہتا ہے، زے کیسے بولا جائے گا، زال کیسے بولا جائے، ذات کا تلفظ کیا ہونا چاہیے، زو کا تلفظ کیا ہونا چاہیے، وہاں ایک ایسے آدمی کو مؤذن بنانا جو سین اور شین نہ جانتا ہو. بلال ایک سیاہ فام غلام کا نام ہے جو قریش کا غلام تھا، جس کو آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. یہ غلام تھے، اور غلام ایسے، غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟
پکارا جاتا ہے غلام کو، آؤ ہمارا کام کرو، غلام کو آواز دی جاتی آؤ ہماری طرف، اور غلام دوڑ کے آتا ہے. اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ گلدستہ اذان پر بلال کو حکم دیا جاؤ، اور اب بلال کہتا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح. وہی جو کل بلال کو بلاتے تھے ان کو بلال آواز دے رہا ہے. گلدستہ اذان پر ایک حبشی غلام کو، سیاہ فام غلام کو جو آواز دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اشہدو بھی نہیں کہہ پاتا، جو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول اسی کو مؤذن بنائیں. اعتراض کے باوجود اللہ نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کے مؤذن کو ہٹایا جائے. میں کہتا ہوں اگر اللہ اپنے رسول کے مؤذن کو ہٹانا قبول نہیں کرتا تو اگر وہ کسی کو نمائندہ بنا دے تو اس کی بھی معزولی قبول نہیں کرے گا. مگر یہ گلدستہ اذان پر پہنچانا تھا بلال کو کہ ساری دنیا دیکھ لے اس 1400 سال پہلے عرب میں ایک سیاہ فام غلام مؤذن بنا ہوا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں یہی تیور کربلا میں نظر آیا جب حسین کے سامنے جون آ کے کھڑا ہوا. اگر جون خالی مر جاتے، شہید ہو جاتے تو بڑی بات نہ تھی، مگر جب جون آئے حسین کے سامنے، اور حسین کے سامنے آنے کے بعد کہا مولا مجھے اجازت دے دیجئے، تو امام نے کیا کہا؟ جون تم تو راحت کے دنوں کے ہمارے ساتھی تھے، آرام کے دنوں کے ہمارے ساتھی تھے، اب اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ تو جناب جون نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، آقا میں نے راحت کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹے، مصیبت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو صحیح، جو میں اپنا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں ملا نہ دوں. میں کہتا ہوں اس تیور سے تو عباس نے بھی اجازت نہیں مانگی جس تیور سے غلام نے مولا سے اجازت مانگی ہے. یہ حسین دکھا رہے تھے میرے نانا کا جو مساوات کا سبق تھا اسے کربلا میں آ کے دیکھو، جون کے انداز سے دیکھو کیسے مساوات کی جاتی ہے. اس نظام کو اللہ کا رسول دے کے گیا. 23 سال کی تبلیغ، تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال مکے میں، اصل تبلیغ تو 10 سال ہوئی. رسول اللہ نے عدل کو بھی قائم کر دیا، مساوات کو بھی قائم کر دیا، مگر پیغمبر کے اٹھنے کے بعد یہ سارے نقش عربی عصبیت کی وجہ سے، قبائلی تعصب کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے دبنے لگے، دھندلے پڑنے لگے. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تم لوگوں میں رسول اللہ کے زمانے کی کوئی بات نہیں پاتا، بس بات اتنا ہی دیکھتا ہوں کہ نماز مل کے پڑھ لیتے ہو. یعنی کتنے دنوں بعد، 20 25 30 سال میں یہ حال ہو گیا کہ رسول اللہ کے زمانے کی کوئی بات نہیں مل رہی. حضرت ابو درداء کا آپ کو معلوم ہے، میں مثالاً دے رہا ہوں ورنہ ہزاروں میں واقعات پیش کر سکتا ہوں تاریخ کے دامن سے، لیکن جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. غور کیجئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پیغمبر نے قیام فرمایا، جن کا مرتبہ ہے جب ہجرت کے بعد گئے ہیں تو حضرت ابو ایوب کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا. یہ فرما دیا تھا میرا اونٹ جہاں بیٹھ جائے، حضور کی اونٹنی جو تھی وہ چل رہی تھی، کہا جہاں بیٹھ جائے میرا ناقہ، وہ اونٹنی وہیں بیٹھی جہاں حضرت ایوب کا مکان تھا، وہیں آپ نے قیام فرمایا ہجرت کے بعد. ان کا یہ مقام ہے. حضرت ابو ایوب انصاری شام گئے اور شام جانے کے بعد دیکھا جتنے ٹوائلٹس تھے وہ سب قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، اور وہ جاتے تھے کہ لا حول ولا قوت. حضور ہمارے ہاں ہندوستان کے ہندو راجگیر میسنس جو مستری ہوتے ہیں وہ بھی کبھی قبلے کی طرف نہیں بناتے. یعنی اتنا ان کو بھی شعور ہے کہ بیت الخلاء کا کس طرف ڈائریکشن ہونا چاہیے. یہ ابھی رسول اللہ کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا. ایک صحابی رسول حاکم نمائندے کے پاس جا رہا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا فرما روا ہوگا اس وقت، شام میں اس کے پاس جا رہا ہے. اور جب وہاں گئے تو دیکھا کہ درندے کی کھال پر، یعنی جیسے شیر، چیتے، ان کی کھال پر بیٹھنا رسول اللہ نے منع فرمایا. سونا پہننا مردوں کے لیے حرام قرار دیا. دیکھا سونا بھی پہنے ہوئے ہیں، درندے کی کھال پر بیٹھے. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے منع کیا ہے؟ مگر اگر یہ تمہارے ہاں پاتا ہوں تو مجھے تعجب ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی یا تو حدیث نہیں معلوم، اور اگر حدیث معلوم ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. آپ اندازہ کریں. اس کا حرف نقطۂ آخر یہ ہے کہ یزید جیسا شخص اس جگہ پر بیٹھ گیا. یہ ایک حکومت نہیں ہے. آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں
ہر ملک میں نہ جانے کس کس طرح کے حاکم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ دنیا کے ممالک میں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، مگر جتنے آدمی حکومت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ نے بنایا، کوئی کہتا ہے ہمیں کانگریس نے بنایا، کوئی کہتا ہے ہمیں عوام نے بنایا، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں باپ دادا سے ملی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے نمائندے اور رسول کے جانشین ہیں۔ فرق کیا ہے کہ یزید کی حکومت کس کی عام حکومت کا نام نہیں، اس حکومت کا تصور یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے جانشین کی حیثیت سے بخشی گئی حکومت ہے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اور اس نمائندگی پر کرتا کیا ہے؟ شراب وہ پیتا ہے۔ بتائیے آپ ایسے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نمائندہ و خلیفہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ شراب پیتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، گانا سنتا ہے، خود میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا ہے۔ وہ تنبور کیا تھا؟ اس زمانے کا میوزیکل انسٹرومنٹ تھا۔ سونا پہنتا ہے، ریشم پہنتا ہے، بہت کچھ وہ کرتا ہے جو یہاں سے میں کہہ نہیں سکتا۔ جب اہل حرم اسیر ہو کے آئے اور سرہائے شہداء اس کے پاس آئے تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار اشعار میں کیا۔ کاش آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے، وہ مشرکین جو اس کے رشتہ دار تھے اور بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ کہتا ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے دعا دیتے اور میری تعریف کرتے، اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو، یزید تیرے ہاتھ کبھی تھکے نہیں۔ اور فرماتے اس نے کہا، رسول اللہ جیسی ذات کے لیے اس نے کہا کہ نہ تو پیغمبر پر کوئی وحی آتی تھی، نہ تو محمد پر کوئی وحی آتی تھی، نہ فرشتہ، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا۔ یہ اس کا شعر ہے۔ دین، اگر شراب پینا دین احمد میں، محمد مصطفیٰ کے دین میں جائز نہیں ہے تو دین مسیح پر ہو کے پی لو، چونکہ عیسائی پیتے تھے۔ یہ سب اس کے اشعار ہیں جو اس نے، اور کوئی بھی آدمی کتنا بھی گیا گزرا ہو، اپنے رسول کی اہانت کوئی معاذ اللہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے ایسا آدمی یزید، وہ نمائندہ حسین، نمائندہ رسول بنا ہوا، شام میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی حکومت کتنی بڑی ہے؟ اسپین ادھر اور سندھ ادھر، اسپین سے سندھ تک پھیلی ہوئی جغرافیائی سرحدوں میں جو حکومت ہے، اس کے نام کو جمعے کی نماز میں خطبے میں لیا جائے گا، خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک خواہش جو پوری نہیں ہوئی، وہ خواہش یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پیوں، کیسا مزہ آئے گا۔ یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، آپ کو میں بتا چکا ہوں واقعہ حرہ میں۔ اس کردار کا آدمی امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا۔ بیعت کے معنی میرے عزیز دوستو، بالخصوص بچوں، یہ سمجھ لو، یہ اوتھ آف ایلیجینس ہوتی ہے۔ بیع کے معنی ہے سیل، بیچنا، سیل کرنا، اور بیعت کے معنی ہوتے ہیں اپنے نفس کو بیچنا۔ تو جس کے ہاتھ نفس کو بیچا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے کل عمل کو کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کا ریٹیفیکیشن کیا جاتا ہے۔ جب حسین سے بیعت لوگوں نے کر لی تو اس کا مطلب ہے حسین جو کریں سب صحیح۔ جب ہم امام معصوم سے بیعت کرتے ہیں تو ہم پھر سوال نہیں کرتے، مولا اگر آپ صلح کریں تو ہماری صلح، اگر آپ جنگ کریں تو ہماری جنگ ہے، اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو ہم پیچھے ہٹیں گے، اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ بیعت کرنے کے معنی ہے غلامی۔ وہ ہے آقا، ہم ہیں غلام۔ اسی لیے اسلام غیر معصوم کی بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ غیر معصوم پتہ نہیں کیا کرے۔ معصوم کی بیعت میں فائدہ یہ ہے کہ غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ارباب کرم، وہ حسین سے بیعت مانگ رہا تھا۔ اب آپ بتائیے، حسین اگر یزید کی بیعت کر لیں تو گویا وہ شراب پیے تو حسین کہیں صحیح، وہ جوا کھیلے تو حسین کہیں صحیح، وہ رقص و سرود میں لگا رہے تو حسین کہیں صحیح۔ اور یہ حسین کا صحیح کہنا نہیں تھا، اتنا وہ بھی جانتا تھا۔ آپ بتائیے، بنی ہاشم میں حسین ابن علی اکیلے تھے؟ پورا خاندان تھا۔ اس نے دوسروں سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ عبداللہ ابن جعفر سے کیوں نہیں مانگی؟ عباس ابن علی سے کیوں نہیں مانگی؟ عبداللہ ابن عباس سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ حسین ابن علی ہی سے بیعت کیوں مانگی؟ اس لیے ارباب کرم، اسپین سے سندھ تک پھیلی ہوئی حکومت میں اتنے آدمیوں کے بیعت کرنے سے تسکین نہیں ہوئی۔
جو حسین ابن علی سے بیعت مانگنے کی ضرورت تھی وہ اس لیے مانگ رہا تھا کہ حسین اگر بیعت کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے نمائندے نے بیعت کی، اور جب رسول کے نمائندے نے کی تو میری حقانیت اور میرا جانشین رسول ہونا مستحکم ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے حسین کی کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ حسین نے جو جواب دیا یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، بلکہ کہا ہم ایسے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کرتے، ہم ایسے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ گویا ایک قلم سے لکھ دیا کہ اگر آدم نے ابلیس کی بیعت کی ہوتی تو میں کرتا، اگر موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی ہوتی تو میں تیری بیعت کر لیتا، اگر خاتم النبیین نے ابو جہل کی اور ابو سفیان کی بیعت کی ہوتی تو میں کر لیتا۔ کوئی بتاتے چلے جا رہے ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی ہوتی تو میں کرتا۔ ہم جیسے نہیں کرتے، اسی لیے تو اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ اکیلا حسین کا فعل نہ ہوتا، رسول کی خدمات مٹ جاتی، اور خالی رسول کی خدمتیں رکی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ کی ساری زحمتیں برباد ہو جاتی، موسیٰ کی زحمتیں برباد ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے حسین کی بیعت میں ایک کے انکار میں 1,24,000 انبیاء کی خدمات چھپی ہوئی تھیں۔ اسی لیے آپ ہر شب جمعہ اور ہر موقع پر متبرک موقع پر کہتے ہیں اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام۔ یہ وراثت اگر نسلی وراثت ہوتی تو آدم کے وارث حسین ہیں، ابراہیم کے وارث حسین ہیں، مگر نہ موسیٰ کے وارث ہیں نہ عیسیٰ کے وارث ہیں۔ یہ وراثت انبیاء ہے، یہ نبوت اور رسالت کی وراثت ہے۔ گویا گواہی دی جا رہی حسین تم نے سب کی عزت بچا لی، تم نے سب کی خدمتوں کو بچا لیا انکار بیعت سے۔ ورنہ یاد رکھیے، اسی لیے کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ ترین سنی عالم بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت صوفی بھی ہیں، خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین نے اپنا سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حق ہے، خدا کی قسم لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ یعنی وہ جو مرکز عدل تھا، مرکز مساوات تھا، لا الہ اگر وہ مٹ جاتا تو اسلام کہاں رہتا؟ جو بنیاد اسلام عدل ہے اسی کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے۔ اندازہ کریں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نہ اذانیں نہ نمازیں نہ اقامت ہوتی، نہ یہ قرآن نہ محمد کی شریعت ہوتی، سینچتے گر نہ لہو سے چمنے دین کو حسین، ہر طرف دہر میں باطل کی حکومت ہوتی۔ یہ جو آپ حق کی آواز سن رہے ہیں یہ حسین ابن علی کی آواز ہے جو سنائی پڑ رہی ہے، اور اس بیعت سے انکار کرنے کے پیچھے راز بھی یہی تھے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ بیعت کرنے کا معنی ہوں گے کہ تم کو میں نمائندہ تسلیم کر لوں، تمہیں مان لوں کہ تم نمائندے ہو۔ اب باب کرم یہ نمائندگی تو حسین ابن علی نے نہیں مانی، مگر حسین کو معلوم تھا کہ ہوگا کیا۔ اسپین سے لگی ہوئی حکومت اور سندھ سے جڑی ہوئی حکومت، کتنی بڑی حکومت، کتنے ممالک آ گئے اس وقت کے، کتنا بڑا لشکر یزید لے کے آیا، حسین ابن علی کو اپنی نظر سے معلوم تھا۔ سب کو ہتھیار بھی نہیں دے پایا، کوئی جھولیوں میں پتھر بھی لیے ہوئے تھا حسین سے لڑنے کے لیے، اتنی بڑی حکومت سب کو ہتھیار نہیں دے پائی۔ اچھا 72 آدمیوں کو یا 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے کتنوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ویسے ہی جیسے ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت زیادہ لکڑی کی ضرورت نہ تھی، مگر ڈرانے کے لیے اب تو بیعت کر لو، تو ویسے ہی اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے اگر حسین جھک جائیں، حسین بیعت کر لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ حسین نے طے کیا کہ اگر میں مادیت کا مقابلہ مادیت سے کروں گا، میٹیریلزم کا مقابلہ میٹیریلزم سے کروں گا، تو اگر جیت بھی جاؤں گا، جیتنے کے بعد بھی یہ انقلاب سلطنت کا انقلاب ہوگا، اس انقلاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مادیت سے مادیت کو آپ قتل کر سکتے ہیں، ذہنیت کو نہیں قتل کر سکتے۔ حسین یزید کو نہیں مارنا چاہتے تھے، یزید کی فکر کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے
فکر یزیدی مٹ جائے، یہ حسین کا مقصود تھا۔ حکومت بناؤں گا تو کتنی، میں جیت جاؤں گا تو میری بھی حکومت اسپین سے سندھ تک ہو جائے گی، کتنے دن رہوں گا، جتنے دن زندگی رہی، تو یہ حکومت زمانے کے حساب سے بھی محدود ہو جائے گی، جغرافیائی حد سے بھی محدود ہو جائے گی۔ حسین ایک ایسی حکومت چاہتے تھے نہ جو زمانے کی پابند ہو اور نہ جو جغرافیائی حد کی پابند ہو۔ بس اس لیے امام نے اپنی پوری تکنیک بدل دی اور اپنی جو ٹیکنیک رکھی اس سے ایک لامحدود حکومت قائم کر دی۔ بتائیے آج حسین ابن علی کی حکومت کہاں تک ہے؟ یو اے ای میں ابھی حسین کا علم اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اتنے دنوں سے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ ارے یہ تو مسلم ملک ہے، اس میں رسول اللہ کا نواسہ ہے، جو حاکم ہے وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے، جو شیوخ ہیں وہ بھی رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کو بھی حسین سے اتنی ہی عقیدت ہے جتنی آپ کو ہے۔ یہاں علم کا اٹھ جانا اور ماتم مجلس کا ہو جانا کیا تعجب ہے؟ ذرا ہندوستان میں آ کے دیکھو، ہندوستان میں بھی حسین کا علم اٹھایا جائے گا اور ویسی شان سے چلے گا۔ جو لوگ دہلی کے رہنے والے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے، ہندوستان میں کوئی ایسا جلوس نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے سے نکلتا ہو، کوئی جلوس پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے سے نہیں نکل سکتا، نہ سیاسی نہ مذہبی۔ واحد جلوس ہے باپ کا اور بیٹے کا۔ 21 رمضان کا جلوس بھی صدر کے مکان کے سامنے سے جاتا ہے اور عاشورہ محرم کا جلوس بھی ہندوستان کے صدر کے سامنے سے جاتا ہوا اعلان کرتا ہے حکومت تمہاری ہوگی مگر حکومت تمہاری ہمارے سائے میں ہو سکتی ہے، ہمارے خلاف کسی کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ علم اٹھایا جائے گا، جہاں جہاں علم نکالا جائے گا حسین کی حکومت کا اعلان کرے گا۔ سن 61 ہجری کو گزرے ہوئے 1300 سال ہو گئے مگر حسین کی حکومت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کارنامہ ہے حسین ابن علی کا، مگر یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، یہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کیا، انسانوں کی نجات کے لیے کیا، لوگوں کو رسول اللہ کے دین پر لانے کے لیے کیا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، اگر آپ ذرا سی بھی توجہ فرمائیں گے اور کبھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کیا ہے۔ ذرا سا ہمیں سوچ کے بتائیے، آپ یقین رکھتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، آپ یقین رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ لائیے۔ کا قرآن دلیل ہے؟ قرآن تو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہم تو خالی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو علماء کا کام ہے کہ سمجھیں کہ قرآن دلیل بنتا ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ کے معجزے دلیل ہیں؟ معجزے تو اب ہیں نہیں، جو سب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے یقین ہے، رسول اللہ معراج پر گئے تھے، جب رسول مان لیتے ہیں تو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کے یقین کی کوئی دلیل ہے جو حسین ابن علی کے علاوہ آپ کو مل سکتی ہو؟ ہمارے پاس یہ یقین کی دلیل ہے۔ اگر حسین کو توحید پر اور رسالت پر اتنا یقین نہ ہوتا تو ایسے لشکر کو لے کے بھوک اور پیاس میں قتل نہ ہوتے۔ دیکھیں کوئی بھی آدمی کسی بھی منزل پر ہو، مرتے وقت موت کو دیکھ کے بھاگتا ہے، کتنی بات بھی ہو بھی ڈٹا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ موت آ گئی تو اپنے حق سے بھی پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ چہ جائے کہ اگر حالات ایسے ہوں، پریشانیاں ایسی ہوں، اس کے بعد بھی اپنے حق پر ڈٹا رہے اور پیچھے نہ ہٹے، تو میں یہ جانوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جس دین کے اوپر وہ جمع ہوا ہے، جس نظریے پر وہ جمع ہوا ہے، جس فکر پر وہ جمع ہوا ہے، اتنا یقین ہے اس فکر پر کہ نہ اس کو وحدانیت الہی کے بارے میں کوئی شبہ ہے، نہ اسے رسالت کے بارے میں کوئی شبہ ہے۔ تبھی تو اس یقین کی بنیاد کے اوپر 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں لے کر کے سامنے لے آتا ہے، تبھی وہ اپنے 32 سال کے بھائی کی شہادت گوارا کر لیتا ہے، تبھی وہ مساوات کا پورا سبق کربلا میں دکھا دیتا ہے، تبھی بھوکا بھی رہتا ہے، تبھی پیاسا بھی رہتا ہے۔ کسی نے بھی رسول کی رسالت کی گواہی اپنے خون سے اور اپنے جگر کے ٹکڑوں سے ایسی نہیں دی جیسی حسین ابن علی نے دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انہوں نے اپنے نانا کا دین بچا لیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بنیاد لا الہ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کوئی ہم سب گواہی دیتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، سب کی گواہی، مگر خون سے لکھی ہوئی گواہی نہیں ہے۔ کسی نے ایسی گواہی نہیں دی کہ بہنیں بے مقنعہ چادر ہو جائیں اور ہماری گواہی لکھو، کسی کی ایسی گواہی نہیں ہے کہ لاش میری پامال ہو جائے مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی لکھو۔ جب ایسی گواہی
گواہی دینے والا ہو تو قدرت کو اس کی یادگار کو برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں؟ احسان کا تقاضا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی وحدانیت کے لیے گواہی دے دی، اس نے رسول کی رسالت کے لیے گواہی دے دی، تو اب رسول کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا غم فراموش نہ ہونے پائے، خدا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی یادگار برقرار رہے۔ یہ حسین کی یادگار باقی رکھنے سے حسین کو فائدہ نہیں، انسانیت کو فائدہ۔ یاد رکھیے، جب بھی انسانی فکر مردہ ہونے لگتی ہے تو اس کو خون دینے کے لیے ذکر حسین آگے بڑھتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے ایک چیز زہر مہرہ ہوتی ہے، سانپ کاٹ لے اور کسی کے پاس زہر مہرہ ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے وہاں اس زہر مہرے کو رکھ دیا جائے، درست ہو جاتا ہے، صحت ہو جاتی ہے۔ زہر مہرے کا کام یہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس دنیا میں فکر کے کتنے اژدہے اور سانپ ہیں جو کاٹ رہے ہیں۔ کوئی وحدانیت کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، کوئی رسالت میں شک پیدا کرتا ہے، کوئی امامت میں شک پیدا کرتا ہے۔ یہ ہزاروں سانپ کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، مگر عزاداری حسین کا زہر مہرہ اسلام میں موجود ہے۔ حسین کی یاد کا عزاداری کا زہر مہرہ ہر آدمی کے پاس موجود ہے، جس کا استعمال سال بھر بھی ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادھر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے اور ادھر اس زہر مہرے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے کوئی اسلامی فکر کو مٹا پائے گا؟ رسول بلا وجہ اہل بیت کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اسی لیے، اور اہل بیت نے بھی اس ذمہ داری کو اسی لیے قبول کیا۔ ورنہ سچ بتائیے، کیا حسین کی نظر میں علی اکبر کی جوانی اتنی کمتر تھی کہ معمولی باتوں کے اوپر ضائع کر دی جاتی؟ اگر علی اکبر جیسے جوان کو حسین نے کربلا کے بن میں شہید ہونے کے لیے بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد بہت بلند رہا ہوگا، مقصد اتنا اونچا رہا ہوگا۔ اور مقصد کیا تھا؟ توحید الہی کو بچانا تھا، عدل الہی کو بچانا تھا، رسالت کو بچانا تھا۔ اس لیے اگر علی اکبر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، کہ علی اکبر کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ ارے اس کو تو حسین نے جب بھیجا ہے تبھی تعارف ہوا۔ جس وقت علی اکبر کو روانہ کر رہے تھے مولا، کیا ارشاد فرمایا؟ ایسے نہیں بھیجا۔ آپ اندازہ کریں، علی اکبر کو بھیجنے کا امام نے عجب طریقہ اختیار کیا۔ کسی شہید کے لیے یہ نہیں کہا جاؤ تم خیمے میں چلے جاؤ رخصت ہونے کے لیے۔ عباس رخصت ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، سکینہ سے مشکیزہ لینے کے لیے آئے تھے، مگر علی اکبر جیسے لال کی رخصت کے موقع پر خیمے کے اندر بھیجا۔ علی اکبر خیمے کے اندر آئے۔ اس کے بعد اب میں نہیں جانتا، حمید ابن مسلم کی روایت ہے، حمید کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ کبھی خیمے کا پردہ اٹھا، کبھی خیمے کا پردہ گرا۔ میں نے گنا 6 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ علی اکبر اپنے یہاں کی عورتوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بھوبیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھا کر کے نکلنا چاہتے ہیں، اور بیویاں پھر اپنے حلقے میں لے کے شہزادے کو اندر چلی جاتی ہیں، بار بار باہر آنا چاہتے ہیں، اور بار بار شہزادی کے شہزادیاں لے کے علی اکبر کو اندر چلی جاتی ہیں۔ 6 مرتبہ یہی گزری۔ 6ٹھی بار کے بعد کہتا ہے حمید کہ نکلے جناب علی اکبر، باہر آئے۔ باہر آنا تھا، حسین نے یوں نہیں رخصت کیا۔ اب علی اکبر کے سر پر رسول اللہ کا امامہ رکھا، رسول کی زرہ ذات الفضول پہنائی، رسول کی قبا پہنائی، رسول کی عبا پہنائی، گویا تصویر رسول بنا رہے تھے۔ اس کے بعد اپنے خاص گھوڑے عقاب کے اوپر سوار کیا اور علی اکبر سے کہا میرے لال جاؤ میدان قتال میں جنگ کرنے کے لیے جاؤ۔ شہزادہ چلا، بس تھوڑی ہی دور چلا تھا، میں کہہ رہا ہوں ایسے عباس کو بھی نہیں رخصت کیا حسین نے۔ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ ننگے سر تھے، امامہ ہاتھوں میں تھا، اور آواز دے رہے تھے پالنے والے تو گواہ رہے کہ میں اب اس قوم جفاکار کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، اور جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس لال کے چہرے پر نظر کرتا تھا۔ تیری بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں۔ علی اکبر جوش شہادت میں
چوک شہادت میں شجاعت کے جوش میں تیزی سے آگے بڑھے اور بڑھتے ہوئے گھوڑے پر جا رہے تھے، مگر ایک بار احساس ہوا کوئی بےتابانہ پیچھے دوڑ رہا ہے. کوئی، میں کہتا ہوں، ایسے کسی شہید کو نہیں رخصت کیا، کوئی بےتابانہ پیچھے دوڑ رہا ہے. بس ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، 57 سال کا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے گھوڑے، عقاب جیسے گھوڑے کے پیچھے جوان بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے دوڑتا ہوا چلا رہا ہے. ارے کیوں نہ ہوتا، علی اکبر حسین کی قربانی تھے، حسین اپنی قربانی کے پیچھے دوڑ رہے تھے. ایک مرتبہ شہزادہ رکا، بابا سے پلٹ کے پوچھ رہا ہے، بابا دھوپ بہت ہے، گرمی بہت ہے، تمازت آفتاب ہے، آپ پیاسے ہیں، آپ نے رخصت کر دیا، اب مجھے میرے پیچھے دوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے، میرے لال جا رہے ہو، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ارے ایک باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے یا ایک امام زیارت رسول کر رہا ہے، یہ کون جانے. علی اکبر نے یہی کیا، مگر میدان قتال میں آنے کے بعد اب جو تلوار کھینچی اور جنگ شروع کی اور رجز پڑھنا شروع کیا تو دشمن کو اندازہ ہوا کہ یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اگر ایسی جنگ کر سکتا ہے. کبھی یمین کی طرف حملہ کرتے تھے، کبھی یسار کی طرف حملہ کرتے تھے. آخر میں ایک نامی گرامی پہلوان نکل آیا. امام ایک بلندی پر کھڑے ہوئے، چشم امامت سے، چشم بصیرت سے جہاد علی اکبر دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. در خیمہ پر جو ماں کھڑی امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیلا نے ایک مرتبہ امام کا چہرہ دیکھا. بیویوں، تم میری مجلس سن رہی ہو نا؟ تمہارے جوان سلامت رہے، تمہارے بیٹے سلامت رہے. کیا تمہارا بیٹا علی اکبر جیسا ہے؟ مگر نظروں سے دیر تک اوجھل ہوتا ہے تو تڑپ جاتی ہو، مگر ذرا دیکھو لیلا کی استقامت، لیلا کا صبر. ایک مرتبہ جناب لیلا نے امام سے پوچھا، مولا میرے بچے کی خیر ہے؟ مولا میرا بچہ محفوظ ہے؟ بھئی سنت ہے. امام نے فرمایا، لیلا تمہارا بچہ محفوظ ہے، مگر اس کے مقابلے میں ایک نامی و گرامی پہلوان آ گیا ہے لڑنے کے لیے، اور میں جانتا ہوں وہ سیر و سیراب ہے. میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے. میں نہیں چاہتا کہ انفرادی جنگ میں میرا بیٹا کسی سے مغلوب ہو جائے. جاؤ خیمے میں واپس جاؤ. میرے جد میرے نانا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اے جانے والو، اگر مائیں سلامت ہیں، زندہ ہیں تو خدمت کرو. رسول اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی، ان کی خدمت کرو. ساری ماؤں کے لیے کہا ہے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. جناب لیلا گئیں خیمے کے اندر، بیویوں سے کہا، بیویوں آؤ میں دعا کرتی ہوں. بال پریشان کیے، ہاتھ پھیلائے اور دعا کرنا چاہی. میں کہتا ہوں بی بی بڑا اچھا موقع ہے، علی اکبر کی زندگی مانگیے، علی اکبر کی حیات مانگ لیجئے. ایسا جوان کہاں ملے گا؟ مگر جناب لیلا خوشحال اس بی بی کا، اور کتنے سلام کیے جائیں لیلا کو. دعا بھی مانگی تو عجیب دعا مانگی، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، میرے یوسف کو میری طرف واپس کر دے. حضور بس یہ ماں کی دعا کا اثر تھا، ورنہ علی اکبر کے لوٹنے کا کوئی سوال نہ تھا. وہ لڑنے کے لیے گئے تھے، مگر اس ملعون کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد واپس آئے. واپس آنے کے بعد اپنے بابا سے جو جملے کہے، چاہنے والوں کا بابا گرانی آہن نے مار ڈالا، یہ دھوپ کی تمازت میں یہ جتنے اسلحے ہیں سب تپ رہے ہیں. ارے میں جنگ نہیں کر پا رہا ہوں، ایک گھونٹ پانی مل جاتا، ایک جرعہ آب مل جاتا تو آج وہ جنگ کرتا کہ یادگار ہوتی. امام نے کہا، میرے لال خیمے میں پانی کہاں موجود ہے؟ اچھا آؤ میرے پاس آ جاؤ.
اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید تمہیں کچھ تسکین مل جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں دی، بس اتنا تھا کہ ایک مرتبہ کھینچا اور ارشاد فرمایا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے، بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اے رونے والوں، آج شب عاشور ہے، اب سال آئندہ اگر شب عاشور ملی تو حسین کا ماتم کرنا، اور نہیں تو قبر کے اندر ماتم حسین کریں گے۔ ہاں حسین سے جیسے ہی زبان کھینچی گویا اجازت مانگ رہے تھے، امام نے اپنی انگشتری اتاری عقیق کی، کہا میرے لال منہ میں رکھ لو، تسکین ہوگی۔ علی اکبر بڑھے، ارشاد فرمایا امام نے جاؤ تمہارے دادا ساقی کوثر ہیں تمہیں سیراب کریں گے۔ اب علی اکبر آئے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی لڑتے ہوئے ادھر سے ستھراؤ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، رن میں عجب کھیت پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دشمن کہتا ہے درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اب کی اگر یہ جوان میری طرف سے گزرا تو میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بٹھلا دوں گا۔ بھائی ادھر شہزادہ جوش شجاعت میں چلا، ادھر اس ظالم نے ایک ایسی سنا ماری جو پشت توڑتی ہوئی جگر کے اندر پیوست ہو گئی۔ علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی، اب گھوڑا لشکر میں جدھر جدھر جاتا ہے شمشیر زنوں کی شمشیریں پڑ رہی ہیں، روایت میں اربن اربا، ارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عزاداران امام مظلوم، تھوڑی دیر کی زحمت، نہ جانے سال آئندہ میں موجود ہوں کہ پڑھ سکوں، آپ موجود ہو کے سن سکیں، یہ موقع مل سکے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں چند منٹ اگر متوجہ ہو کے سنو حسین پر کیا گزری، مگر شہزادے نے بھی کمال شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ ایسا موقع تھا، ہر ناصر شجاع تھا حسین کا، مگر جب گرتا تھا تو حسین کو آواز دیتا تھا۔ کوئی کہتا تھا یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا خبر لیجئے، کوئی کہتا تھا یا خواہ ہو ادرکنی، اے بھائی خبر لیجئے، کوئی کہتا تھا یا آقا ہو ادرکنی، اے آقا خبر لیجئے۔ مگر علی اکبر کو یہ بہت ننگ لگا، یہ بہت کمزوری کی بات لگی کہ 18 سال کا جوان 57 سال کے بوڑھے باپ کو مدد کے لیے پکارے۔ اس لیے مدد کے لیے نہیں پکارا، مگر ضرورت تھی کہ اپنی شہادت کی اطلاع دے دیتے۔ بس میں کہتا ہوں عجب منظر کیا، اگر کہتے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حسین کو جواب سلام واجب ہوتا، سلام کا جواب حسین کو دینا پڑتا، اور دیکھ چکے تھے کہ حسین کی زبان کتنی خشک ہے۔ اس لیے جناب علی اکبر نے اس منزل پر جب نیزے کا پھل جگر میں ٹوٹ چکا، تلواروں سے زخمی ہو چکے، اتنی شجاعت اور ذہانت کا ثبوت دیا، سلام الٹ دیا کہ جواب دینے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یا بتا علیک من السلام، اے بابا غلام کا سلام آخر قبول کر لیجئے، یا بتا علیک من السلام۔ مگر حسین صبر نہیں کر سکے اس منزل پر، کبھی دوڑے یمین کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے تھے، کبھی یسار کی طرف دوڑتے تھے، اور اب راوی کہتا ہے بار بار کہتے تھے یا علی یا علی۔ معلوم نہیں نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا کربلا کے علی کو آواز دے رہے تھے، نہیں پتا، مگر کیسے پہنچے میرے مولا اور آقا مجھے نہیں معلوم۔ مگر بہت بزرگ عالم دین جناب حر عاملی بیان فرماتے ہیں کہ حسین لڑکھڑاتے تھے، حسین ٹھوکریں کھاتے تھے، یہاں تک کہ جب علی اکبر کا جسد مطہر، جب علی اکبر کا جسم 5 قدم یا 7 قدم رہ گیا تو حسین کھڑے نہیں رہ سکے، حسین کھڑے نہیں رہ سکے۔ جیسے ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، جیسے ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، کوہنیوں کے سہارے کھسکتے ہوئے علی اکبر کے جسد مطہر تک پہنچے۔ چاہنے والوں آپ کو تعجب ہوتا ہے، بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور بیویاں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں شہادت پڑھوں گا ابھی 5 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، شہادت علی اکبر پڑھوں گا
ارباب کرم، جب لاشا علی اکبر کا آیا تھا خیمے میں، آپ سنتے رہتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تب تمام، یہ روایت ملتی ہے کہ جب تمام بیویوں کو حسین نے دیکھا اور ان کی ماں لیلا کو نہ پایا، جب لیلا کو نہیں پایا تو حسین بے قرار ہوئے، چاہتے تھے لیلا جوان کا لاشا دیکھ لیں، میں لیلا کو تسلیت دے دوں تو میں رخصت ہوں۔ میں کہتا ہوں جس بیٹے کی شہادت پر حسین یہ آواز دے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے، جبکہ حسین کا بیٹا علی اصغر موجود تھا، حسین کا بیٹا سید سجاد موجود تھا۔ ارے لیلا کا تو ایک لال سامنے پڑا ہے، ایک بیٹی مدینے میں فاطمہ صغرا ہے جس کو دیکھا نہیں۔ ایسی حالت میں لیلا نہیں تھی، فضہ کو بھیجا جاؤ لیلا کو لے کے آؤ، دیکھا خیمے میں ہے، کہا بی بی چلو تمہارے لال کی میت آئی ہے۔ شہزادی فرماتی فضہ بہت دیر سے کوشش کرتی ہوں مگر دروازہ نہیں ملتا، کبھی ادھر ٹکراتی ہوں، میں ماں سے پوچھتا ہوں بتاؤ، ارے دروازہ نہیں ملتا، خیمے کا دروازہ دکھا دو، ذرا میرے بازوؤں کو پکڑو، مجھے لے تو چلو، میں جوان کے لاشے پر جانے کو تیار ہوں۔ اے عزاداران امام مظلوم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، خدا تمہارے والدین کی بخشش فرمائے، خدا تمہارے مرحومین کی بخشش فرمائے، خدا تمہیں صحت و سلامتی دے، خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے، خدا تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے، خدا تمہیں جنت میں حسین کے ساتھ رکھے، تمہیں حسین کی شفاعت نصیب کرے۔ ذرا اپنے مولا کو جوان بیٹے کے لاشے پر دیکھو تو، جوان کے قریب بیٹھے تھے، اے میرے لال علی اکبر۔ علی اکبر نے آواز دی، آقا آقا صدمہ نہ کیجئے، ارے آپ آ گئے، یہ میرے دادا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ میری دادی فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، آپ یہ رسول اللہ ہیں، آپ کے آنے سے پنجتن مکمل ہو گئے۔ اے بابا آپ بالکل صدمہ نہ کیجئے، میرے دادا علی مرتضیٰ ہاتھوں میں 2 کوثر کے جام لیے ہیں اور کہتے ہیں علی اکبر ایک تیرے لیے اور ایک میرے پیاسے حسین کے لیے ہے، وہ میرے پاس آیا ہی چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ادھر، حسین فرماتے ہیں، بس ایک مرتبہ فرمایا میرے لال کوئی خواہش ہے، جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، کوئی آرزو ہے، میں تو اس لائق تو نہیں ہوں مگر تمہاری آرزو پوری کروں۔ بیٹا کہتا بابا میرے سینے میں جو برچھی کا پل ٹوٹ گیا ہے بڑی اذیت دے رہا ہے، اگر آپ نکال سکے بھائی سننا تھا۔ امام نے گھٹنوں کو موڑا، آستینوں کو چڑھایا۔ میں کہتا ہوں شجاعت کے باب میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ دینا بھی کمال کی بات ہے، مگر علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، آستینیں الٹ دی، امام نے گھٹنوں کو موڑا، برچھی کا پھل ہاتھ میں لیا، جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا چاہتے تھے، جگر باہر آ گیا۔ علی اکبر نے اپنی جان امام پر نثار کر دی، امام نے تحت الحنک باندھی، کمر کو مضبوطی سے کسا، اس لیے کہ اہل حرم انتظار کر رہے تھے، مضبوطی سے کمر باندھ لی۔ کمر باندھنے کے بعد علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ میں کہتا ہوں مولا حر کو منع کر رہے تھے کہ جوان کا لاشا نہ اٹھاؤ، اب کیسے لاشا اٹھایا؟ ارے میں کہتا ہوں کہ 18 سال کے جوان کا لاشا حسین لے کے چلے، مگر ایسا ہی تھا، چند قدم چلتے تھے لاشا رکھ دیتے تھے، تھوڑی دور چلتے تھے لاشا رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ خیمہ قریب آنے لگا۔ بس جیسے ہی خیمہ نظر آیا امام نے آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، چلے آؤ، تمہارے مولا سے تمہارے بھیا کا لاشا نہیں اٹھتا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، علی اکبر کا لاشا تھا، امام کے سر پر عوامہ نہیں تھا، کمر پکڑے ہوئے آواز دیتے جاتے تھے، والی اکبرا والی اکبرا والی اکبرا۔